وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، ابھی نماز جمعہ سے متصل بعد انشاءاللہ العزیز نکاح مسنونہ کی تقریب ہوگی. ہماری مسجد کے نمازی، ہمارے مخدوم و مکرم ماسٹر محمد اقبال صاحب کی صاحبزادی کا انشاءاللہ العزیز نکاح ہوگا. آج کے خطبہ میں نکاح ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت کوئی مقصد کی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا فرمانے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے.
طرح ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اسی طرح تمام انسانوں کا خالق بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے پانی سے ایک انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو انسانوں کے خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اللہ تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، پھر انسانوں میں اللہ تعالی نے مختلف رشتے اور مختلف تعلقات رکھے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں اور انسانوں کو مختلف حسب اور نسب میں جوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ بات بنیادی طور پہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسانیت میں جتنے بھی رشتے ہیں، انسانیت میں جتنے بھی خاندان اور قبائل اور حسب اور نسب ہیں، اللہ تعالی نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا، انسانیت میں اللہ تعالی نے جو سب سے پہلا رشتہ قائم فرمایا، وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اللہ تعالی نے انسانیت میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا، پھر میاں بیوی کے رشتے ہی سے اللہ تعالی نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، بہنوں کا بھائیوں کا رشتہ بنایا، چچا کا، تایا کا، خالہ کا، پھوپھی کا رشتہ بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے پھر میاں بیوی کے رشتے سے سسرالی رشتے بنائے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے سے نسلی رشتے بنائے۔ تو سب سے پہلا رشتہ انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے کون سا رشتہ بنایا جی؟ میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پورے خاندان کی بنیاد اور خاندان سے بڑھ کے قبیلے کی بنیاد، قبیلے سے بڑھ کے تمام رشتوں کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اے آدم آپ بھی جنت میں رہیں،
وزوجکا آپ کی بیوی بھی رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جنت میں جو چاہو سو کھاؤ، یہ جنت ہے، میاں بیوی جنت میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بڑے مختصر الفاظ میں، چند ہی حروف میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بیان فرما دیا۔ الفاظ چند ہیں، بالکل مختصر حروف ہیں، ان چند حروف میں، چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے مکمل رشتے کی حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ کی قسم ہے، اگر دریا کو کوزہ میں بند کرنے کا مقولہ کسی چیز پہ صادق آ سکتا ہے تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کا فرمان دریا کو کوزے میں بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں خامدوں کا لباس ہیں اور خامد اپنی بیویوں کا لباس ہے۔ بس انہی الفاظ کو ذہن میں رکھیں، بیوی خامد کا لباس، خامد بیوی کا لباس۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، چند حروف ہیں، چند الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حروف میں میاں بیوی کے مکمل رشتے کی حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے، نکاح کی ساری حکمتیں، نکاح کے سارے مقاصد اور نکاح کے بعد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان چند حروف میں بیان فرما دیا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا کیا ہے جی؟ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا ہے؟ سب سے پہلے لباس کی اہمیت، لباس کی ضرورت سمجھیں کہ لباس ہر انسان کی فطرتی ضرورت ہے۔ ہر باشعور انسان، ہر سمجھدار انسان، اس کی فطرتی ضرورت لباس ہے۔ لباس کے بغیر کوئی انسان بھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا، چاہے لباس کسی طرز کا ہو، لباس کسی علاقے کا ہو، لباس کسی رنگ کا ہو، کسی ڈیزائن کا ہو، لیکن لباس ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں ہے، مسلم اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے، مرد و عورت کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ لباس کتنی بڑی ضرورت ہے اور لباس کتنی فطرتی ضرورت ہے، بس اشارہ کرتا ہوں کہ لباس کتنی فطرتی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب حوا و آدم کا وہ جنتی لباس اتارا، وہ قرآن کریم میں ہے، بدت نہما سوآتہما، اس بھول ہو جانے کے بعد آدم علیہ
علیہ السلام کی لغزش کے بعد ينزع عنہما لباسہما بدت لہما سوآتہما، ان کا وہ جنتی لباس اتار لیا گیا. جو ہی جنتی لباس اترا، لباس کتنی فطرتی ضرورت ہے اس کو سمجھیں کہ جب حوا و آدم کا لباس اترا، قرآن کریم میں ہے بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، آدم و حوا فوراً درخت کے جنت کے درختوں کی طرف گئے، درختوں سے پتے اتار کے ان پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. جنتی پتوں کے ذریعے جسم کو ڈھانپنے لگے اور بتا دیا کہ لباس ہر انسان کی فطرتی قدرتی ضرورت ہے. بے لباس انسان فطرت سے بغاوت کرتا ہے. اسی طرح مرد بیوی کے بغیر زندگی گزارے، بیوی مرد کے بغیر زندگی گزارے، یہ فطرت سے بغاوت ہے. نکاح فطرتی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں فقہا نے فرمایا کہ بعض حالات میں نکاح کرنا فرض عین ہے. تمام انبیاء کی جو چیزیں تمام انبیاء میں مشترک رہی ہیں، جو اعمال تمام انبیاء نے کیے ہیں، نکاح وہ عمل ہے جو تمام نبیوں کی مشترکہ سنت ہے. ہر نبی نے نکاح فرمایا ہے، ہر نبی نے نکاح فرمایا ہے. صرف انبیاء میں خصوصیت اور امتیاز ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا. وہ بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرتی لحاظ سے حصوراً پیدا فرمایا، ان کا نکاح نہیں ہوا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا نہیں، لیکن اہل اسلام کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پہ تشریف لائیں گے، آپ نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح فرمائے اور آپ نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو نکاح فطرتی ضرورت ہے، اس لیے کہ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا. جس طرح لباس ہر انسان کی فطرتی ضرورت ہے، اسی طرح نکاح بھی ہر انسان کی فطرتی ضرورت ہے. بے نکاح رہنا کوئی فضیلت نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے بے نکاح رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے، بے نکاح رہنا کوئی تقوی نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرد و عورت حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور اس شریعت میں حلال طریقہ صرف نکاح ہے، نکاح کے ذریعے میاں بیوی جب اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، خواہش کو پورا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر، یہ بھی اجر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حیران ہو کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پہ بھی اجر ہے، اس پہ ثواب ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گناہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ اللہ کے نبی گناہ ہوگا. فرمایا اگر ناجائز طریقے سے تکمیل خواہش پہ گناہ ہے تو جائز طریقے سے تکمیل خواہش پہ اجر اور ثواب کیوں نہیں ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں خامدوں کا لباس ہیں، خامد بیویوں کا لباس ہیں. لباس کیا ہے؟ یہ تھوڑا تشیل ہے، ساتھی آگے ہو جائے نا سر، جو پیچھے ساتھی آ رہے ہیں دروازے کو چھوڑ دیں تاکہ آنے والے ساتھی آگے بیٹھ جائیں گے، تھوڑا آگے ہو جائیں. لباس کیا ہے؟ لباس
اللہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. فرمایا لباس کا مقصد یہ ہے، لباس کا مقصد یہ ہے یواری سوآتکم، وہ تمہارے پردے کے مقام کو چھپاتا ہے. اعضائے مستورہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ حصہ مرد کے لیے ہر حال میں چھپانا فرض ہے. فرمایا لباس تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے، لباس تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے. انسان کے وجود پہ کوئی بھی بیماری ہو، جیسی مرضی بیماری ہو، جو ہی لباس پہن لیا، لباس پہنتے ہی بیماری چھپ گئی. کسی کو نہیں پتا وجود پہ کتنے کریہ المنظر دانے بنے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا اس کے وجود پہ کیا کیا پھوڑے بنے ہوئے ہیں. وہ لباس نے سب کچھ چھپا لیا. فرمایا میاں مرد خامند لباس ہے اپنی بیوی کا، بیوی لباس ہے اپنے خامند کا. کیا مانا؟ جس طرح لباس عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوری کوتاہی کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں چھپانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں برداشت کر کے زندگی گزارتے ہیں. لباس انسانی جسم کے تمام عیوب کو چھپا کے وہ لباس انسانی وجود کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کمزوریاں، ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں اور ایک دوسرے کے عیوب چھپانے کا ذریعہ بنایا ہے. کیوں؟ میاں مرد بیوی کا لباس ہے، بیوی اپنے خامند کا لباس ہے. یہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں. اور کیا ہے؟ وریشا. ریشا کا معنی ہے باعث زینت، خوبصورتی. اللہ اکبر. فرمایا لباس تمہارے لیے خوبصورتی ہے، لباس تمہارے لیے زینت ہے، لباس تمہارے لیے رونق ہے. جس طرح لباس سے خوبصورتی ہے، لباس سے انسانی وجود نکھرتا ہے، لباس سے انسانی وجود پہ رونق آتی ہے، اسی طرح مرد کے چہرے پہ، مرد کی زندگی میں رونق بیوی سے ہے اور بیوی کی زندگی میں رونق مرد سے ہے. اور اس سے بڑھ کے رونق کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ابا جی کو پیدا فرمایا، جنت کی ساری نعمتیں ہیں. کون سی نعمت تھی جو ان کو میسر نہیں تھی؟ سبھی کچھ تھا جنت میں، جنت میں سبھی کچھ تھا، لیکن ابا جی پریشان تھے، دل نہیں لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، بتا دیا کہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں میسر ہونے کے باوجود وہ سکون اطمینان کی کیفیت نہیں ہوتی جب تک ساتھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے جوڑے بنائے ہیں کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرو. جنت میں سبھی کچھ تھا، بابا جی کو، ابا جی کو ہر چیز میسر تھی، لیکن چونکہ ساتھ نہیں تھا تو پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر سیدہ حوا کو پیدا فرمایا اور سیدہ حوا کو پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ بنایا. جب میاں بیوی کا رشتہ بنایا فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا فرما دیتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ جو ہے وجعل بینکم مودہ، اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دیتا ہے، اس کا تعلق جوانی کے ساتھ ہے. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ ایک دوسرے کے لیے مہربان بنا دیتا ہے، اس کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہے. جوانی میں محبت، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ رحمت، مہربانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں اپنے خامدوں کا لباس، خامد اپنی بیوی کا لباس ہے. میرے بھائیوں بس آخری 2-3 باتیں ہیں. کسی عقل مند انسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہو عقل مند انسان، شعور والا، سمجھ والا انسان، اس کے لباس پہ کوئی داغ دھبا لگ گیا، داغ دھبا اس نے دیکھا، پھر اس داغ دھبے کو دکھاتا پھرے، شہرت کرتا پھرے، اور دیکھو میرے لباس پہ یہ گندگی لگ گئی ہے، میرے لباس پہ یہ دھبا لگ گیا ہے. کوئی شخص بھی اپنے لباس کے داغ دھبے، اپنے لباس پہ لگنے والی گندگی دوسروں کو نہیں دکھاتا، بلکہ جو ہی دیکھتا ہے فوراً اپنے لباس کے داغ دھبے خود ہی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اشتہار نہیں لگاتا، وہ کوئی جھنڈا نہیں لگا لیتا. کیا مانا؟ اگر بیوی میں کوئی نقص ہے، بچی میں کوئی عیب ہے، تو خامند کا کام اور ماں کا کام اور سسر کا کام، ساس کا کام یہ نہیں ہے ان کا اشتہار بن جائے، شہرت کرتی پھرے. اور بیوی کا کام نہیں ہے کہ اپنے خامند کے عیوب کو چھپا شہرت کرتی پھرے، بیان کرتی پھرے، بلکہ جس طرح خود ہم اپنے لباس کے داغ دھبے دور کرتے ہیں، اسی طرح فوراً میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو ایک دوسرے کو سمجھا کے، بجھا کے، بیان کر کے خود ایک دوسرے کی کمزوری کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ بیویاں خامند کا لباس ہے، خامند بیویوں کا لباس ہے. اللہ. اور میرے بھائیوں مجھے ذرا توجہ سے بتانا، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جب داغ دھبا لگ گیا لباس پہ داغ دھبا لگا، گندا لباس ہو گیا، میلا کچیلا ہو گیا، اس نے لباس کا میل کچال دیکھا، داغ دھبے دیکھے، پکڑا ڈنڈا اور پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کوئی شخص اپنے لباس کو میلا کچیلا دیکھ کے، اپنے میل کو گندا، اپنے لباس کو گندا دیکھ کے اسے پیٹنا شروع کر دے، کہا جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا احمق انسان یہی ہے. اور بھئی لباس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ، لباس کی کمزوریاں کوتاہیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے؟ نہیں. اس کو دھوئے گا، اس کے داغ دھبے دور کرے گا، اور داغ دھبے دور کر کے اسے چمکائے گا، اسے صاف کرے گا. اگر مرد میں کوئی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، بیوی اسے احسن طریقے سے سمجھا کے، بجھا کے اس کو صاف ستھرا کرے گی. اور خامد اپنی بیویوں کی چھوٹی موٹی کمیوں کوتاہیوں کو، ان کے چھوٹے چھوٹے کمزوریوں کو اور ان کے عیوب کو چھپا کے اور ان پہ پردہ ڈال کے، سمجھا کے، بجھا کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں خامدوں کا لباس ہیں، خامد اپنی بیویوں کا لباس ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس زندگی کے بارے میں اتنا کچھ سمجھایا، اتنا کچھ بتایا، کر کے دکھایا. بس 2 باتیں عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. غزوہ بنی مصطلق سن 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا، سفر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا. قرآن اندازی میں ام المومنین کا نام آ گیا تھا. امی جان کو ساتھ لیا، سفر شروع ہو گیا. تمام صحابہ کرام ساتھ ہیں. دوران سفر ایک مقام پہ پڑاؤ ہوا. واقعہ اکثر احباب جانتے ہیں. صورتحال یہ پیش آئی کہ امی جان کا ہار گم ہو گیا. ہار جو گم ہوا
سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہار تلاش کر رہے ہیں. سارے کا سارا قافلہ رکا ہوا ہے, ہار ڈھونڈا جا رہا ہے, ہار مل نہیں رہا, ہار مل نہیں رہا. ہار تلاش کرتے کرتے بعض صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا شروع کر دیا, ابو بکر آپ کی بیٹی کی وجہ سے سارے کے سارے قافلے والے پریشان, رسول اللہ پریشان ہیں. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام المومنین کو ڈانٹنا شروع کر دیا. ڈانٹنا جو شروع کیا, ڈانٹ رہی ہیں, ام المومنین خاموش ہیں. اللہ تعالی نے اسی موقع پہ تیمم جیسا عظیم الشان اور تیمم جیسا سہولت والا حکم نازل فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں, وَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً, اگر پانی نہیں ہے, وضو کرنا چاہتے ہو, فَتَيَمَّمُوا, تیمم کر لو, بس اپنے ہاتھ مٹی پہ مارو, چہرے پہ مل لو, بازو مل لو. اللہ تعالیٰ اس تیمم کو, وضو کو ایک قائم مقام بنا دیں گے. علماء نے فرمایا جو خامد خوش دلی کے ساتھ اپنی بیوی کے تکلیف کو برداشت کر کے, اس کے غم کو اور اس کی تکلیف کو برداشت کر کے اس کی تکلیف کا ساتھی بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اسی پہ اس کی زندگی میں ایسے ہی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیمم جیسی آسانی پیدا فرما دی. اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جی, بیوی کی وجہ سے کوئی پریشانی آ گئی, بیوی کی وجہ سے کوئی غم آ گیا, بیوی کی وجہ سے کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے, برداشت کر لیا. برداشت کر کے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ ام سلمہ نے اپنی ذمہ داری بیان فرما دی. ام سلمہ صحابیہ ہیں, بعد میں ام المومنین بنی. تو ام سلمہ کا بیٹا انتقال کر گیا, چھوٹا بچہ تھا, ابو سلمہ انتقال کر گئے. اب اس سے بڑھ کے ماں کے لیے کیا حادثہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا انتقال کر گیا. خاوند سفر پہ تھے, جب سفر سے واپس آئے تو ام سلمہ نے اپنے بیٹے کو, ان کی میت کو رکھا ہوا ہے دوسرے کمرے میں, دوسرے مقام پہ رکھا ہے, اپنے خاوند پہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا, اسے کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ خاوند بیچارہ سفر سے تھکا ماندہ آیا ہے, تھک کے آیا ہے سفر سے, آتے ہی سے یہ پریشانی کی خبر سنا دوں, نہیں پوری رات تسلی کے ساتھ گزاری, صبح بڑے احسن طریقے کے ساتھ بتایا. اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا لے لیا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی. ام سلمہ نے بتا دیا کہ خاوند جب آئے, خاوند کو تسلی ایسے دینی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی اگر بیوی کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے ایسے برداشت کرنا ہے. تو یہ جو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے جملے ہیں, یہ پوری کی پوری نکاح کی زندگی کو بیان کرتے ہیں. اگر آدمی اس کو ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہی آسان ہے. یہ میاں بیوی کا رشتہ جنت کا رشتہ بن جاتا ہے, یہ خاندان جنت کا خاندان بن جاتا ہے, یہ گھرانہ جنت کا گھرانہ بن جاتا ہے اگر ان سنہری اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز بھائی نماز کے بعد, یعنی سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم نکاح پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ سنتے ادا کی جائیں گے.